جن کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہو وہ خوش قسمت ہوتے ہیں، کیونکہ بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں۔ اگر کسی انسان میں بری خصلتیں ہیں تو اس انسان سے نہیں بلکہ اس کے فعل سے نفرت کرو، انسان سے کبھی نفرت مت کرو۔ وہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا اور بڑھاپے میں ان کو ستاتا ہے۔ جو لوگ رات کو سوتے وقت ناف میں تیل ڈالتے ہیں ان کے جسم کی چربی ختم ہو جاتی ہے، وہ خوبصورت ہو جاتے ہیں، ان کا کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور ان کی 100 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ کبھی بھی کیلے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ کیلے کا استعمال کرنے سے گردے خراب ہو جاتے ہیں اور وہ مسلسل قبض رہتی ہے۔ اگر مرد ہفتے میں 3 بار بطخ کا انڈا کھا لیں تو اس کی مردانہ طاقت 10 مردوں کے برابر ہو جائے گی۔ جو لوگ روزانہ صبح اٹھ کر ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ گھر میں بکری پالنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہفتے میں 1 بار لال لوبیے کا سالن کھایا کرو، اس سے خون بڑھتا ہے، خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے موٹاپا آتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے معدے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد صحت مند پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائیں تو ہاتھ کے اوپر 2 کیلے مسل لو، ہاتھ کی جلن فوراً ختم ہو جائے گی۔ جو عورتیں کھانا بناتے وقت سورۃ کوثر کا ورد کرتی رہتی ہیں ان کے کھانے میں ذائقہ بڑھ جاتا ہے اور کھانے کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے اور کھانے میں برکت ہوتی ہے اور اس کھانے سے بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پودینے اور ہری مرچ کی چٹنی روزانہ کھانے سے چہرے سے چھائیاں اور جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ذہن کو آرام دینا چاہتے ہو تو سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانسیں لو تو آپ کا ذہن ریلیکس ہو جائے گا۔ اگر رات کو بغیر منہ دھوئے چہرے پر کوئی کریم لگاؤ گے تو آپ کا چہرہ مزید خراب ہو جائے گا، دانے نکل آئیں گے۔ سرسوں کے تیل میں کافور کو مکس کر کے سر پر لگانے سے سر سے لیکھیں اور جوئیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اگر چہرے پر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو نیم گرم دودھ میں 5 بادام کے دانے ڈال کر پی لو، ہمیشہ کے لیے جوان ہو جاؤ گے۔